بہت ہی پیاری حکایت ہے کہ پرانے زمانے میں ایک سیب کا درخت ہوتا تھا اور سیب کا درخت بہت بڑا تھا اور اس درخت کے قریب ایک چھوٹا سا بچہ رہتا تھا اور بچہ اس درخت کے پاس آتا، اس درخت کے ساتھ کھیلنا اس بچے کو بڑا پسند تھا، وہ اس بچے کو بڑا اچھا لگتا تھا، یہاں تک کہ وہ بچہ اس درخت پر چڑھ جاتا اور اس درخت کے جتنے بھی سیب تھے وہ توڑ کر کھاتا رہتا تھا، پھر یہاں تک کہ اس درخت کے سائے میں وہ بچہ سو جاتا تھا۔ اس بچے کو وہ درخت بڑا اچھا لگتا تھا، اس بچے کو اس درخت کے ساتھ محبت پیدا ہو گئی اور اس درخت کو بھی بچے کے ساتھ محبت پیدا ہو گئی۔ پھر ہوتا کیا ہے، وقت آہستہ آہستہ گزرتا جاتا ہے، پھر وہ بچہ جب نوجوان ہو جاتا ہے پھر پہلے کی طرح روزانہ درخت کے پاس آ کر کھیلتا نہیں ہے، کبھی کبھار آتا ہے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ کئی دن گزر گئے وہ نہ آیا، پھر ایک مرتبہ جب آیا درخت نے اس نوجوان کو کہا کہ آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ اب میں نوجوان ہو چکا ہوں، اب میں کچھ بڑا ہو چکا ہوں، اب میں درختوں کے ارد گرد کھیلنا پسند نہیں کرتا، اب میں اگر کھیلوں گا کھلونوں کے ساتھ کھیلوں گا، مجھے کھیلنے کے لیے کھلونے چاہیے، اے درخت اگر تم میری مدد کر سکتا ہے تو مجھے کھلونے دے دے۔ درخت کہنے لگا کہ میرے پاس کھلونے تو نہیں ہے، لیکن تجھے کھلونوں کے ساتھ کھیلنا پسند ہے تو کیونکہ اب میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں تو اس طرح کر کے میرے جتنے بھی سیب لگے ہوئے ہیں وہ درخت پر چڑھ کر ان سیب کو توڑ کر بیچ کر تو کھلونے خرید کر ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دے۔ وہ نوجوان بڑا خوش ہوا، درخت کے اوپر چڑھ جاتا ہے، سارے کے سارے سیب توڑ کر ان کو بیچ کر ان کے کھلونے لے آتا ہے، لیکن وہ کھلونوں کے ساتھ ہی مشغول ہو جاتا ہے۔ اب وہ دوبارہ درخت کے پاس واپس نہیں آتا، بڑا وقت گزر جاتا ہے، یہاں تک کہ جوان ہو جاتا ہے۔ جب جوان ہوتا ہے پھر ایک مرتبہ اس درخت کے پاس آتا ہے، درخت کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، آخر یہ پھر جوان میرے پاس آ گیا۔ تو جب درخت کو بڑی خوشی ہوئی تو درخت نے کہا آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ وہ جوان کہنے لگا کہ اب میں بچہ نہیں رہا، اب میرے کھیلنے کی عمر نہیں ہے، اب میرے بال بچے ہیں، میں نے ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، ان کی ضروریات کے لیے، ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے مجھے ایک گھر کی ضرورت ہے، اے درخت کیا تو میری اس ضرورت کو پورا کر سکتا ہے؟ درخت نے کہا میرے پاس گھر تو نہیں مگر میرے پاس یہ ٹہنیاں ہیں، تو میری ٹہنیاں کاٹ لے اور اپنا جا کر گھر بنا لے تاکہ تجھے سکون نصیب ہو جائے۔ وہ جوان بڑا خوش ہوتا ہے، درخت کی ساریاں ٹہنیاں کاٹ کر وہ لے جاتا ہے، گھر بنا لیتا ہے۔ جب گھر بنا لیتا ہے تو پھر وہ درخت کی طرف آتا نہیں ہے، بڑا ہی وقت گزر جاتا ہے، بڑا وقت گزرنے کے بعد پھر وہ دوبارہ اس درخت کے پاس آتا ہے، درخت کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ جب درخت نے اس آدمی کو دیکھا، اس جوان کو دیکھا، اس کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ درخت نے پھر پہلے کی طرح اس جوان کو کہا کہ اے جوان آؤ میرے ساتھ کھیلو کہ تو بچپن میں میرے ساتھ کھیلا کرتا تھا، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، آ تم میرے ساتھ کھیل۔ اس جوان نے کہا کہ اب میرے کھیلنے کی عمر نہیں، اب میں صرف اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے ایک کام کرنا چاہتا ہوں کہ میں سمندر کے اندر سفر کرنا چاہتا ہوں۔ درخت اگر تم میری مدد پوری کر سکتا ہے تو میں تجھ سے مدد لینے آیا ہوں۔ درخت نے کہا کہ میں تجھے کشتی تو نہیں دے سکتا، لیکن تم میرے تنے کو کاٹ کر اس کے تختے بنا کر کشتی بنا لے، پھر تو اس کشتی کو دریا کے اندر رکھ کر اس پر سفر کر کے تو خوشی محسوس کر، تو جو تیرے دل کی خواہش ہے، خوش ہونا چاہتا ہے، اس طرح تو سمندر کا دریا کا سفر کر کے خوش ہو جا۔ یہاں تک کہ وہ جوان جو تھا وہ کیا کرتا ہے، درخت کے سارا تنا کاٹ لیتا ہے، اس کی جڑیں باقی رہ جاتی ہیں، ان کے تختے بنا کر کشتی بنا کر سمندر میں سفر کرتا ہے۔ جب سفر کرتا ہے تو پھر اس کے بعد بہت طویل عرصہ گزر جاتا ہے کہ وہ کبھی درخت کے پاس آیا ہی نہیں۔ درخت کو بھی مایوسی ہونے لگی کہ وہ جوان میرے پاس آیا نہیں ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے،
کہ جب بہت طویل عرصہ گزر جاتا ہے، وہ جوان بھی جب بوڑھا ہو جاتا ہے، تو اس وقت ایک دن وہ درخت کے پاس آیا اور درخت نے دیکھا کہ وہ جس کی جڑیں باقی رہ چکی تھی، اس آدمی کو دیکھا یہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ تو درخت نے جیسے ہی اس کو دیکھا، اس کو بڑی خوشی محسوس ہوئی، اپنے قریب آتے ہوئے دیکھا، وہ بڑا خوش ہونے لگا۔ درخت اس بوڑھے کو کہنے لگا کہ اب تو میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچا ہے، اب تو میرے پاس تجھے دینے کے لیے سیب بھی باقی نہیں بچے ہیں۔ لیکن وہ بوڑھا کہنے لگا کہ درخت تو پریشان نہ ہو، اگر تیرے پاس دینے کے لیے سیب نہیں بچے ہیں تو میرے پاس کھانے کے لیے دانت بھی باقی نہیں ہے۔ تو پھر وہ درخت کہنے لگا اب تو میرے پاس تنا بھی نہیں ہے جس کے اوپر تو چڑھ سکے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا اب میرے جسم کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ میں اس تنے کے اوپر چڑھ سکوں۔ پھر درخت کہنے لگا ہاں میرے پاس جڑیں باقی ہیں۔ تو پھر وہ بوڑھا کہنے لگا کہ میں دنیا کے کام کاج کر کے تجھ سے دور ہو کر دنیا میں مشغول رہ کر اتنا تھک چکا ہوں، اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں، اب مجھے کسی سکون کی ضرورت ہے، اور مجھے پتا ہے کہ اگر مجھے وہ سکون نصیب ہوگا اور اس درخت کی جو جڑیں ہیں اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھوں گا تو مجھے سکون نصیب ہوگا۔ اور درخت کو بڑی خوشی ہوئی اور وہ درخت کہنے لگا کہ آ تو میرے ساتھ ٹیک لگا لے۔ وہ بوڑھا آدمی جب آتا ہے درخت کے ساتھ ٹیک لگاتا ہے اور درخت بھی خوش ہو جاتا ہے، بوڑھے آدمی کو بھی سکون ہوتا ہے، اور وہ درخت کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے۔ سامعین محتشم، یہ جو نتیجہ کیا نکلا کہ جو بچہ تھا وہ ہم ہے، یہ بچہ جو ہے وہ بچے ہم ہیں، اور درخت جو ہے وہ ہمارے والدین ہیں، کیونکہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے وہ بھی اپنے والدین کے قریب رہتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے، کبھی اپنے والدین کی گود میں آتا ہے، کبھی والدین کے اوپر چڑھتا ہے، کبھی ان کی گود میں آ کر ماں باپ کی لوریاں سنتا ہے، ان کی لوریوں کو سن کر اسے سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، جیسے جیسے وہ بڑا ہو جاتا ہے، پھر جب وہ نوجوان ہوتا ہے وہ بچپن کی طرح اپنے ماں باپ کے پاس رہنا پسند نہیں کرتا، پھر وہ دوسری تیسری جگہ پر مشغول ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جب جوان ہو جاتا ہے پھر ماں باپ سے اور دور ہو جاتا ہے، بیوی بچوں میں کاروبار میں مشغول ہو جاتا ہے، پھر یہاں تک کہ جب اور اس کے اوپر ذمہ داریاں پڑتی ہیں ماں باپ سے اور دور ہو جاتا ہے۔ لیکن جب بھی انسان پھر بڑا ہونے کے بعد اکثر اپنے والدین کے پاس آتا ہے تو ضرور اسے کوئی ضرورت ہوتی ہے، اور والدین کے پاس اولاد جب بھی آتی ہو، اولاد چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تو سامعین محتشم والدین ہر چیز کو جو بھی ان کے پاس ہو اپنی اولاد کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہر چیز کو قربان کر دیتے ہیں، کیونکہ والدین کو سب سے زیادہ اگر چیز پسند ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اولاد اپنے والدین کو وقت دے، زیادہ سے زیادہ ماں باپ کے پاس وقت گزارے، اگر صبح کے وقت کام پہ جانا ہے تو اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ کے جائے، رات کو آئے تو اپنے ماں باپ کے پاس بھی کچھ وقت دیا کرے، کیونکہ والدین کو اتنا تمہارے پیسوں سے سکون نصیب نہیں ہوتا، اتنی تمہاری اور چیز لانے سے والدین کو محسوس نہیں سکون ہوتا جتنا تم جانی طور پر مالی طور پر ان کی خدمت کر کے ان کے پاس وقت گزارو گے، ان کو جو سکون نصیب ہوتا ہے۔ کیونکہ انسان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لمحات جو ہیں وہ اپنے والدین کے پاس گزارے، اور خوش نصیب ہوتا ہے وہ انسان کہ جو زیادہ سے زیادہ جو وقت ہے